مرزے کی طرف ہی کیوں آئے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر آنا ہی تھا، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مختلف پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ کے آئے؟ آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو لم یلد ولم یولد والا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا یہ خالصتاً کفریہ جملہ ہے۔ مرزا نے یہاں یہ فتویٰ لگایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا اسے کہتے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گئی ہے۔ 360 اپلیکیشن جو اسلام اپلیکیشن 360 یہ کافی سارے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر یہ شرط یہ عہد لیا اس سے کہ آئندہ زندگی بھر حرمین نہیں آنا۔ جن پر مرزا گستاخی کے فتوے لگا رہا تھا تو اس وقت مرزا کو یاد نہیں دلایا تھا تم نے کہ ایک مسلمان گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی خود جو مرضی فتوے لگاتا رہے۔ مرزا انجینئر نے اپنی ایک تو ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ میں جب حج پہ آیا تھا، حج کے دوران میں نے امام حرمین جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ یہاں پر نہ لے کے آنا، میں دوبارہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتا۔ تو یہ کیا سین ہے، اس پر آپ کیا اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ کیا یعنی مجھ پر یہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا، جبکہ کمی تھی اسلام 360 میں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کو کہ تم نے حضرت معاویہ پر سینکڑوں سال لعنتیں بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ایک موجود ہیں جو کہ بیسیکلی پاکستان سے تشریف لائے ہیں، عمرہ مکمل ہوا اور آج ہم نے ان کو مدینہ المنورہ میں اپنی پوڈکاسٹ کے اندر مدعو کیا ہے۔ یہ خاص سوشل میڈیا پہ مرزا انجینئر صاحب کا آپریشن کرتے ہوئے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا، جانتے ہیں ان کے سفر کے بارے میں، اور آف کورس ہمارا بیسک سوال مدینہ المنورہ کا سفر۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جناب محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ بس آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے۔ الحمدللہ، آج آپ کا لاسٹ ہے مدینہ المنورہ میں۔ ہاں جی، انشاءاللہ۔ کیا محسوس کر رہے ہیں آج واپسی مدینہ سے؟ روضہ پاک سے جدائی یہ تو یقیناً ایک ناقابل برداشت چیز ہے اللہ اکبر۔ اور بہت دلی طور پر صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، استاد مولانا حبیب الرحمان صاحب مدنی، ان کا اکثر سفر ہوتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جدائی کا وقت ہوتا ہے تو جدائی کے وقت میں پھر ایک وہ جو دعا آتی ہے نا مصیبت کے وقت، جی جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جی جی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جی جی۔ کہتے ہیں میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، یہ میرے لیے جدائی مدینہ پاک سے، روضہ پاک سے ایک مصیبت ہے۔ تو یہ دعا اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اب اس کا بدل اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دیتا ہے جی، یہ دعا پڑھنے سے، یا پھر اس کا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس نیت سے کہ بار بار پھر اللہ تعالیٰ حاضری نصیب کرے، اور اگر جب تک وہاں پاکستان میں ہوں تو اللہ تعالیٰ دین کا ایسا کام لے لے کہ جو بدل بن سکے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس نیت سے فرماتے ہیں کہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں، یہ ایک ان کا عمل ہے۔ بہرحال یہ جدائی تو واقعی ایک مومن کے لیے بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ جی جی، ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت آپ کو بار بار مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین، ہر سال آمین، فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا مولانا، آپ کا تعلیمی سفر؟ تعلیمی سفر کچھ اسکول کی تعلیم اور حفظ یہ اپنے علاقے میں ہی کیا تھا، اور پھر درس نظامی کی مکمل تعلیم جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا، ضلع لودھرا۔ اچھا، میں نے مکمل تعلیم وہاں حاصل کی ہے، دور حدیث وہیں سے کیے ہیں۔ صحیح۔ پھر دور حدیث سے فراغت کے بعد تدریس وہیں شروع ہو گئی، 2006 میں فراغت ہے، اور پھر اس کے بعد اب تک وہیں تدریس ہے درجہ کتب میں۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ، بہترین۔ تو حفظ کے بعد آپ عالم بنے، اب اگلا کورس کچھ کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں؟ میں پڑھا رہا ہوں، تدریس کر رہا اسی ہوں مدرسے میں؟ ہاں جی، اسی مدرسے میں۔ ٹھیک۔ سوشل میڈیا پہ کیا سوچ کر آئے؟ سوشل میڈیا پر ویسے تو کچھ تعلق تھا کمپیوٹر کے ساتھ۔ صحیح۔ یہ بھی میرے استاد جو شیخ الحدیث ہیں باب العلوم کے،
میرے مربی بھی ہوئی ہیں، میرے استاد، خاص استاد ہیں جن سے میں نے تربیت لی، ان کی خدمت میں رہا ٹھیک، دوران تعلیم، تقریباً سارا عرصہ انہی کی خدمت میں رہا، اب تک بھی انہی کی خدمت، بلکہ وہ مدینہ منورہ میں اب وہ آئے ہوئے ہیں، اچھا، تو کچھ دن کے لیے وہاں ہے ان کا قیام مزید بھی. خیر ان کی خدمت میں رہا تو انہوں نے پھر یہ ایک فرمایا، تاکید کی کہ آپ کمپیوٹر سیکھ لو. اچھا، تھوڑا تھوڑا پھر سیکھنا شروع کر دیا. سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو اس کا صحیح استعمال ہے، جیسے آج کل کمپیوٹر میں اس وقت کتابیں آ رہی تھیں، اس وقت مکتبہ شاملہ نیا نیا آ رہا تھا، اچھا، وہ کچھ ہی عرصہ پہلے آیا تھا مکتبہ شاملہ، اور کئی ساری سی ڈیز آ چکی تھیں، کتب تسع پر ایک سی ڈی آئی ہوئی تھی، اور بھی کئی کتابوں پر. تو اس نیت سے پھر وہ سیکھا اور پھر لیا کمپیوٹر، تاکہ ان کا استعمال ہم کر سکیں. صحیح، جامعہ اشرفیہ سے مجھے یاد ہے تقریباً 2005 میں وہ میں نے جا کر مختلف کتب کی سی ڈیز لی تھی، صحیح، اور پھر ایک کہیں سے وہ مل گئی تھی، اس وقت ڈی وی ڈی ہوتی تھی، مکتبہ شاملہ اس میں تھا، وہ لیا تھا. پھر ایسا ایسا ان کو سیکھا اور استعمال کیا. تعلق تو کمپیوٹر کے ساتھ اس وقت سے جڑ گیا تھا، ٹھیک ٹھیک، اور یہ چیزیں پھر استعمال بھی کرتا رہا. باقی خاص طور پر مرزا کی طرف جو آنا ہوا، وہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کام شروع کیا مرزا کے حوالے سے. ٹھیک. تو مرزے کی طرف ہی کیوں آئے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر آنا ہی تھا، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مختلف پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ کے آئے؟ بس ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے ظاہری. جی، وہیں ملتان زکریا یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا، تو وہ کچھ خراب ہوا، اس کو کوئی دوست میرے پاس لے کر آئے مدرسے میں ہی، باب العلوم میں. ٹھیک، تو میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی انجینئر ہے محمد علی مرزا، اس کو میں سنتا ہوں اور وہ بڑے دلائل دیتے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا بھی اس کی ویڈیو مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دو، میں سنتا ہوں اس کو. تو اس نے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے دی. میں نے دیکھا تو اس میں تو جگہ جگہ خیانتیں، کہیں جھوٹ، کہیں خیانتیں، اور اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی. ایک جگہ یعنی تضاد بیانی بہت زیادہ نظر آئی مجھے. پھر میں نے اس کو بٹھا کر یہ ساری چیزیں دکھائیں، کلیئر کیا آپ نے. ہاں جی، اس کو پھر سمجھ آ گئی. پھر اس سے پھر کچھ دل میں خیال ہے کہ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے، تو تھوڑا تھوڑا کام شروع کر دیا. تقریباً میرے خیال میں 2020 سے کام شروع کیا تھا، جب مرزا کو 10 سال ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے. ٹھیک، مرزا نے 2010 سے کام شروع کیا ہے ویڈیوز بنانے کا، میں نے 2020 سے شروع کیا تھا. صحیح، الحمدللہ اب جہاں تک آواز پہنچتی ہے، کافی نوجوان، الحمدللہ ہزاروں نوجوان جو میرے علم میں ہیں مختلف علاقوں کے، صحیح، پاکستان کے، باہر کے علاقوں کے، تو وہ جہاں تک آواز گئی وہ تو بتائے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے اس کی حقیقت آئی ہے، الحمدللہ. وہ اس کو چھوڑ گئے ہیں. یہ کیا سوچ کے یہ ویڈیوز بنا رہا ہے، کیا سوچ کے یہ انتشار پیدا کر رہا ہے؟ کوئی آئیڈیا آپ دینا چاہیں عوام الناس کو کہ اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے، کیوں اس طرح رد و بدل کر رہا ہے؟ قرآن کے اندر غلطیاں، قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، جی جی قرآن کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے، قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے، اور بیٹھ کے یہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں غلطی پڑھتے ہوئے ہو جاتی ہے، جی، غلطی ہو مانتا جاتی نہیں ہے. وہ. مسئلہ یہ ہے غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، جی، عام آدمی سے تو ظاہر ہو سکتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے. لیکن مرزے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے متعلق بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. جی، مانتا بھی نہیں ہے غلطی. 2 سال کا کورس جو مدارس میں ہوتا ہے میں نے 1.5 گھنٹے میں کرا دیا، علماء کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ فلاں غلطی کرتا ہے، فلاں کی تجوید ٹھیک نہیں، امام کعبہ کی تجوید ٹھیک نہیں، وہ عین اس کی صحیح نہیں ہے. تو یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، اور اپنا یہ حال کہ دیکھ کر اتنی واضح غلطیاں کرنا، حروف کی تبدیلی کر دینا، حروف کی اضافہ کر دینا، کمی کر دینا، تو اس طرح کی غلطیاں کرنا. تو ایسا بندہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرے، پھر اتنی موٹی موٹی غلطیاں دیکھ کر پڑھتے ہوئے کرے، یہ واقعی عجیب بات ہے اور یہ عیب کی بات ہے. جی، ویسے اگر یہ دعوے نہ کرتا تو
یہ اتنا بڑا کوئی عیب نہیں ہے, ہو جاتی ہے, انسان ہے آخر, غلطی ہو جاتی ہے. جان بوجھ کے اس طرح غلط پڑھ رہا ہے, اور جان بوجھ کے, کیونکہ میں اس کو جان بوجھ کے کہوں گا کیونکہ ایک سوشل میڈیا کا کام ہے, اور سوشل میڈیا پہ کام ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہو کہ پتہ نہیں چلا بائی مسٹیک اپلوڈ ہو گئی ویڈیو. نہیں, اب قرآن کلاس اس کی ہے, قرآن کلاس ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے, تو ظاہر ہے پورا ہفتہ اس کی تیاری کرتے ہیں. قرآن کلاس میں کتنی آیات پڑھنی ہوتی ہیں؟ 2-3 پڑھتا ہے, رکوع پڑھنا ہوتا ہے, وہ بھی 8-10 آیات کر لو یا ایسے کچھ زیادہ. تو اس میں اتنی یعنی واضح غلطیاں, میں نے ایک کلپ بنایا تھا جس میں 60 غلطیاں میں نے جمع کی تھیں, بالکل جو واضح غلطیاں تھیں. جی, اور وہ دیکھ کر یہ تو 60 غلطیاں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری میرے پاس موجود ہیں, تو وہ صرف نمونے کے طور پر دکھانے کے لیے میں نے اس کے دعوے بھی دکھائے ہیں کہ دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں, پھر اپنا حال اس کا کیا ہے, اور علماء پر طنز کیچڑ اچھالنا کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنے کے بعد اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہوگا, یا اس مرزا خود کہتا ہے, ایک نہیں کئی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہوں. کیا چیک؟ ایک جگہ یہ اس نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم بیٹھ کر چیک کرتی ہے, چیک کرنے کے بعد جہاں کوئی غلط چیز ہوتی ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں, پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کی ایک بات کا ذمہ دار ہوں. ہم نے اب ذمہ داری اس نے قبول کی ہے, جبکہ اس کی ویڈیوز کے اندر جو کچھ حال ہوا پڑا ہے, اتنے جھوٹ ہیں, انبیاء علیہ السلام کے متعلق بے ادبی, غریب بے ادبی, قرآن کریم پر جھوٹ ہے, کفریہ کلمات تک موجود ہیں اس کی ویڈیوز میں, اور حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں, صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات, اور دیگر علماء پر, اولیاء پر جھوٹے الزامات. تو یہ کس طرح یہ چیک کرتے ہیں, یعنی اس کا تو دعویٰ ہے نا, اب یہ تو ذمہ دار ہے نا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں, ویڈیو کا نام ہے پبلک سیشن نمبر 130. تو اس میں ایک جملہ اپنے فل ٹکا کے جو ہے نا اس کا جو میں اس کا, چلو میں وقت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. ہاں جی, تاکہ یہ جو اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ ویڈیو کلپ کاٹتے ہیں, درمیان سے بات کاٹتے ہیں. پبلک سیشن نمبر 130 ہے, اس میں 2 گھنٹے 30 منٹ 45 سیکنڈ یہ اس کی ویڈیو ہے. اس وقت پر اس نے ایک جملہ بولا ہے آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس آیت پر بات کرتے ہوئے عیسائیوں کو, جو قرآن کریم نے عیسائیوں کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو خدا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں, بنیاد یہ بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں. تو کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مثال دی قرآن کریم نے, آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کا تو باپ بھی نہیں تھا, ان کی ماں بھی نہیں تھی, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں نہیں بناتے. یہ بات یہ چل رہی ہے. اچھا, یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو لم یلد ولم یولد والا ہے. لا حول ولا قوت. آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا یہ خالصتاً کفریہ جملہ ہے. بے شک, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایسے ہی لم یلد پہلا حصہ لے لیں, لم یلد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد کوئی نہیں ہے. جی, یہ کفریہ جملہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد قطعی اور بدیہی چیز ہے. میں نے کہا اگر آدم علیہ السلام لم یلد ہیں تو پھر مرزا کس کی اولاد ہے؟ وہ تو لم یلد ہیں. پھر اتنا بڑا جو بنا ہوا ہے مفسر اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتا ہے کہ پچھلے 1200 سال میں میرے جیسا بندہ نہیں آیا. اس اللہ کے بندے کو لم یلد ولم یولد کا معنی نہیں آتا. کہتے ہیں لم یلد ولم یولد کہہ کر آگے کہتے ہیں کہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے. تو لم یلد ولم یولد کا یہ معنی تو نہیں ہے. جس کو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا وہ مفسر بنا ہوا ہے. اب اس کے شاگرد کیا کہیں گے, جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے. اچھا, میں نے کہا سلپ آف ٹنگ تو تب ہوتا ہے کہ جب مرزے کا اگر یہ دعویٰ نہ ہوتا نا کہ ویڈیو چیک کر کے اپلوڈ کرتے ہیں, پھر میں مان لیتا, ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ. لیکن مرزا تو دعویٰ کیا ہوا ہے مرزا نے کہ میں ویڈیو اچھی طرح چیک کر کے اپلوڈ کرتا ہوں, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. یہ مختلف کتابوں کی عبارتیں اٹھاتا ہے اور اس پر وہ کیچڑ اچھالتا ہے کہ جی ان کے بزرگ جو ہے وہ بولتے ہوئے ٹون تھے. تو میں کہتا ہوں تو بولتے ہوئے ٹون تھا
جب لم یلد ولم یولد آدم علیہ السلام کو کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے ٹون تھا اور چیک کرتے ہوئے بھی ٹون تھا، اور پوری ٹیم چیک کرتی ہے، پوری ٹیم ٹون تھی. اور اب تک یہ ویڈیو، یہ جملہ موجود ہے. میں تو ابھی ایک مثال دے رہا ہوں. اب تک یہ ویڈیو موجود ہے اس کے چینل پر، یہ جملہ کفریہ جملہ موجود ہے. دوسروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں فلاں تمہاری کتابوں میں کفریہ عبارتیں، ان کی پرنٹنگ بند کرو، حرام کی کمائیاں کھا رہے ہو. تو یہ حرام کی کمائی نہیں ہے جو مرزا اس ویڈیو سے کھا رہا ہے اسی کے اصول کے مطابق. اور مرزا یہ ویڈیو کیوں نہیں ڈیلیٹ کرتا؟ اور ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا. یہ تو سینکڑوں. وہ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ڈیلیٹ کرے تو کون سی ویڈیو ڈیلیٹ کرے؟ اس کو تو ساری کرنی پڑے گی تقریباً، کیونکہ تقریباً ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات موجود ہے. تو کون سی ویڈیو ڈیلیٹ کرے گا؟ پھر سلپ آف ٹنگ اس کو کہتے ہیں. پہلے یہ تو مان لینا کہ کفریہ جملہ ہے، یہ مان لے پہلے. یہاں تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے شاگرد، دفاع کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مرزے کا ہی اصول ہے کہ جو کسی بات کا دفاع کرے وہ اس کا بنیادی عقیدہ ہوتا ہے. اب مرزا کے جو شاگرد اس جملے کا دفاع کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، وہ ہم سمجھیں گے مرزا کے اصول کے مطابق ان سب کا بنیادی عقیدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ لم یلد ولم یولد، اور مرزا کے اصول کے مطابق وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور یہ جو بار بار اچھالتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا واقعہ، جی خواب میں مرید نے دیکھا تھا جی، اور بیدار ہو کر اس نے خود لکھا خط میں کہ زبان میرے قابو میں نہیں تھی، میں بے بس تھا، عاجز تھا، یہ سب کچھ لکھا. اور میری زبان سے صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا بیدار ہونے کے بعد بھی، لیکن زبان میرے بس میں نہیں تھی. اس کا مطلب وہ بھی اس کو غلط ہی سمجھ رہا تھا. بالکل غلط ہی سمجھ رہا تھا، تبھی تو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ خواب میں بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب حالانکہ خواب میں تو اختیار ویسے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان تھا اور وہ اس کو غلط سمجھتا تھا. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی مرید کو. حضرت تھانوی یہ بتاتے کہ جی یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ اس کو بتانے کی ضرورت، اس کو تو پتہ ہے کفریہ کلمہ ہے، تبھی تو وہ کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی. خواب میں بہت ساری ایسی چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو دے دی تسلی، چونکہ پریشان ہو کر آیا تھا. اور یہ مرزا خود حدیث سناتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشانی ظاہر کی کہ ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا برداشت کر لیں، لیکن زبان پر وہ کلمے ہم لانے کے لیے تیار نہ ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے. اب حضور تسلی دے رہے ہیں نا، اللہ کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر خیال ہے اور وہ اس پر پریشان بھی تھے. یہی صورتحال یہاں ہے، غیر اختیاری طور پر زبان سے ایک کلمہ نکلا اور وہ پریشان بھی ہے، پریشان ہو کر خط لکھ رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تسلی دے دی. اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں تسلی نہیں دینی چاہیے، اس کی بات جواب اور دینا چاہیے، اختلاف ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی اور ذہن ہے تو آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا. خیر، مرزا نے یہاں یہ فتویٰ لگایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا اسے کہتے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گیا ہے. یوں کہنا چاہیے تھا، تسلی نہیں دینی چاہیے تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک مرزے کا موقف ہے. اب ہم لے لیتے ہیں کہ مرزا اپنے اس موقف پر قائم بھی ہے یا نہیں، یعنی اس کا وضو پکا بھی ہے یا نہیں، مرزے کے زبان میں اگر کہیں تو. لیکن وضو پکا نہیں رکھتا اپنا. اصول بن گیا نا کہ غیر اختیاری طور پر زبان سے کفریہ کلمہ نکلے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا. اب یہ نمونہ میں نے پیش کر دیا، ایک نمونہ بھی تو پیش کیا ہے، اس طرح کے درجنوں نمونے میں پیش کر سکتا ہوں. یہ کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکلا. مرزا کے شاگرد کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے، تو وہ بھی تو سلپ آف ٹنگ تھا نا. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ سلپ آف ٹنگ تھا. تو یہاں تو دونوں برابر ہو گئے. بالکل. اب اگلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ مرزا حضرت تھانوی سے مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ حضرت تھانوی یہ کہتے ہیں تو توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گیا ہے. مرزا اس اصول میں اگر سچا ہے، منافق نہیں ہے، اپنی اس دعوت میں سچا ہے، اپنے اس اصول میں سچا ہے، تو مرزا ویڈیو میں ہمت کرے. مثالیں ہم دے دیتے، ایک مثال میں نے دے دی، حوالہ پورا دے دیا ویڈیو کا. مرزا نام لے کر گئے کہ میں نے فلاں ویڈیو میں یہ جملہ بولا تھا، یہ کفریہ جملہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا جب میں یہ جملہ بول رہا تھا. اگر مرزا یہ جملہ کہہ دیتا ہے تو میں تسلیم کروں گا، ویڈیو میں تسلیم کروں گا کہ مرزا اپنے اصول میں سچا ہے.
اصول صحیح ہے غلط ہے اس فی الحال یہ زیر بحث نہیں ہے، جی جی لیکن ہم یہ مان لیں گے کہ اپنے اصول میں یہ سچا ہے، کیونکہ جو اصول دوسروں کے لیے بنا رہا ہے اس اصول پر خود بھی عمل کر رہا ہے، بھی عمل ہونا تو چاہیے. اپنے اصول میں تو سچ ہے ہم مان لیں گے. لیکن اگر مرزا ویڈیو میں آ کر یہ نہیں کہتا، اور پھر صرف مرزا کی بات نہیں، مرزا کے جتنے شاگرد ہیں وہ ویڈیو میں آ کر کہیں کہ جب مرزا یہ جملے بول رہا تھا اس وقت مرزا پر شیطان چڑھا ہوا تھا، یہ جملے کہیں. اگر یہ جملے مرزا کے شاگرد ویڈیو میں آ کر نہیں کہتے تو پھر یہ کہیں کہ مرزا نے حضرت تھانوی سے جو مطالبہ کیا وہ جھوٹا مطالبہ کیا ہے، بے جا مطالبہ کیا، یا یہ تسلیم کریں. اب نہ وہ تسلیم کریں گے نہ اس کے متعلق یہ جملہ بولیں گے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو منافقت ہے. پھر اصول تو ایک رکھو، کوئی اصول رکھنا ہے اصول تو ایک رکھو. پھر اس کے ہاں کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، کوئی ایک اصول نہیں ہے. اکثر ویڈیوز اس کی دیکھی ہیں، اس کے اندر وہ بہت بکلاہٹ کا شکار ہے، جی جی بالکل گھبراہٹ کا شکار ہے، وہ بالکل جیسے وہ پاگل پن نہیں. جی فتویٰ لگانے میں جلد بازی کر لیتے ہیں، فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں. لیکن اس بیچارے کو جب میں اس کو سنتا ہوں نا، جب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، سخت فتوے لگاتے ہیں دوسروں پر، تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی بلکہ مجھے خوشی بےایمانہ ہوتی ہے کہ یہی فتویٰ اسی کے اوپر فٹ ہونا ہے. شاید بات سننے والے تو پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہی فتوے اس پر فٹ ہونے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اب یہ فتویٰ جو حضرت تھانوی پر لگا ہے اس کے اوپر فٹ آ رہا ہے. اور ایک یہ تو ہم نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ کئی ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں، بھرا ہوا ہے اس کی. بالکل دیکھنے کی طرف سے بندہ پاگل ہو جائے کہ بول کیا رہا ہے، وہ کیسی ہمت و جسارت کر رہا ہے یہ بولنے کی، جی جی کیا کیا بول جاتا ہے. بالکل. وہ حیرانگی ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ کس نوعیت سے فالو کر رہے ہیں، کیا سوچ سمجھ. ابھی اس پر کوئی معاملہ جو چلا تھا 295 کا، جی تو کئی سارے آگے اس کے دفاع میں ارشاد بھٹی صاحب اور کئی سارے جی ایک مسلمان کیسے گستاخی کر سکتے ہیں، مسلمان تو گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا، تو اس پر یہ کہنا کہ جو گستاخی کی ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. اور میں نے کہا جس کا تم دفاع کر رہے ہو یہ اصول اس کو بھی تو بتاؤ نا. بالکل. اس کے تو سارا چینل ہی اسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، دوسروں پر فتوے لگانا کہ فلاں گستاخ فلاں گستاخ. وہ سارے فتوے میں نے اکٹھے کیے اور میں نے کلپ بنایا کہ فلاں موقع پر اس نے گستاخی کا فتویٰ لگایا، فلاں موقع پر گستاخی کا فتویٰ لگایا، توہین کا فتویٰ لگایا. جن پر مرزا گستاخی کے فتوے لگا رہا تھا تو اس وقت مرزا کو یاد نہیں دلایا تھا تم نے کہ ایک مسلمان گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی خود جو مرضی فتوے لگاتا رہے. اچھا حضرت، سب سے پہلی ویڈیو آپ نے مرزا انجینئر پر کون سی سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی، کس ٹاپک پہ؟ نہیں یہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن چینل پر دیکھا جا سکتے ہیں جو پہلی ویڈیو ہے. صحیح. ہاں جی. تو سب سے زیادہ مشہور آپ کی ویڈیو کون سی رہی؟ وہ جس میں میں نے اس کی 60 غلطیاں بتائی ہیں، 60 غلطیاں جو بتائی جو ہیں قرآن دیکھ کر غلط پڑھ رہے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بھی اس کے فالوورز وغیرہ ہیں، ان کو آپ اپنی طرف سے کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ مرزا کو نہ سنو، سنیں لیکن ساتھ ہمیں بھی سن لیں، فیصلہ خود کر لیں. ایسے کئی سارے مرزا کے سننے والے اس کے شاگرد مجھے معلوم ہے، انہوں نے مجھے بتایا بھی. ایک مردان کا تھا، اس نے کہا میں تعصب کی وجہ سے آپ کو نہیں سنتا تھا کہ یہ انجینئر کے خلاف ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہے. ٹھیک. کہتے پھر ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ چلو سن کر دیکھیں تو صحیح. دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو سنا تو پھر مجھے پتا چلا اس کی حقیقت کیا ہے. اب میں اس کو چھوڑ چکا ہوں. ملتان میں ایک دوست ہے، ایک مسجد میں امام ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ یعنی تبدیل ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرزا کو سنتے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھ لیا. کہتے ہیں میں اس کو سنتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا 24 گھنٹے سن اس کو، میں تجھے نہیں روکتا. روزانہ صرف 10 منٹ، عمران صفدر نام سے ایک چینل ہے، 10 منٹ اس کو سن لیا کر روزانہ. کچھ دن کے بعد کہتے ہیں وہ اس کے اندر بڑی تبدیلی محسوس ہوئی. بہترین، ماشاءاللہ. اور بھی اس طرح کی کئی ساری کارگزاری ہیں. ایک مدینہ المنورہ سے ایک لڑکے نے آپ سے رابطہ کیا. جی جی. بڑا پکا تھا، وہ بھی انجینئر مرزا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے والد بھی عالم تھے، اس کے دادا بھی عالم تھے. اچھا. اس کے بقول تو اس نے کہا کہ میں بڑا متاثر تھا، کیونکہ سطحی طور پر اگر دیکھا جائے نا، واقعی سننے والا متاثر ہو جاتے ہیں سطحی طور پر کہ یہ جی ریفرنس دے رہا ہے، دلائل سے بات، دلائل دے رہا ہے، لیکن ان دلائل کی آڑ میں کیا گل کھلا رہے ہیں، یہ پھر صحیح معنی میں اس کی تحقیق کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا گل کھلا رہے ہیں. ایک واٹس ایپ پر میسج ہے میرے پاس،
ایک روایت اس نے بھیجی مسند احمد کے حوالے سے اور غالباً مستدرک حاکم کے حوالے سے، دونوں کتابوں کے حوالے سے، کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، مرزا سناتا ہے یہ روایت، اچھا، روایت بھیجی اس نے، ظاہر ہے مرزا سے سنی ہوئی تھی، حوالہ بھی دیا ہوا تھا مرزا نے، کہتا ہے کہ اب اپنے ماموں کو بچا کر دکھاؤ۔ میں نے اسے کہا بھئی بات یہ ہے کہ صحابی کا نام تو کم از کم تمیز سے لے لے، انداز تو اپنا صحیح کر لے، علمی اختلاف اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو نے جو اعتراض کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں اعتراض کر، لیکن کم از کم انداز تو ٹھیک کر لے اپنا۔ وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا کہ باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، تو کہتے چلو ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں اس کے متعلق۔ میں نے کہا یہ روایت صحیح ہے؟ کہتے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا مرزا سے جو سنی ہے تو تحقیق بھی کی ہے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تحقیق نہیں کی۔ اچھا، مرزا کا اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا ہے، یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے۔ اچھا جی، اس لیے مرزا کے اس فتوے کے مطابق مرزے کی جو باتیں جھوٹ ہیں، بے بنیاد باتیں جتنی ہیں وہ آگے نقل کر رہے ہیں، وہ ان سب نے مرزا کے اپنے فتوے کے مطابق مرزا کو رب بنایا ہوا ہے۔ یہ مرزے کا اپنا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے، اپنا اس کا فتویٰ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید، اس کا پورا نام ہے علی بن زید بن جدعان۔ میں نے کہا اس پر ذرا آپ تحقیق کریں، اس راوی کے بارے میں محدثین نے کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا مرزا کے سامنے کتاب پڑھی ہے مشکات، جس پر تخریج ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی، اور مرزا اس کی بڑی ترغیب دیتا ہے کہ یہی کتاب لو، اور مرزا خود بیچتا بھی ہے وہ کتاب، اپنے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اسی کتاب میں 28 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے حاشیے میں۔ میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان حدیثوں کے نمبر آپ کو بھیج دیتا ہوں جن نمبروں کے تحت اس راوی کو ضعیف لکھا، 28 جگہ۔ تو جو کتاب مرزا نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے اس میں 28 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن اب تک کسی ایک ویڈیو میں بھی، اب تک بھی کسی ویڈیو میں وہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہے۔ خود جو بیچنا، تو میں نے کہا یہ خیانت نہیں ہے۔ اب دوسرے اگر اس طرح کرے تو مرزا کہتے ہیں وہ جاہل ہیں، حدیثوں ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، ضعف نہیں بیان کرتے، یہ وہ یعنی فتویٰ بازی کرتا ہے۔ تو صحابی پر الزام لگا رہا ہے اور ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر لگا رہا ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ جی مسند احمد کے حوالے سے غالباً کہا کہ اس کے اندر وہ حکم لگا ہوا ہے صحیح کا۔ اب یہ بیچارے اب کیا کہیں ان کو، اسلام 360 میں شاید صحیح کا حکم لگا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شعیب ارنوت رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں وہ ہے تخریج تحکیم، تو اس کا اختصار ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے صحیح لغیری۔ اچھا، تو صحیح لغیری میں سے لغیری کاٹ دیا، اسلام 360 میں صحیح لکھ دیا۔ حالانکہ صحیح اور صحیح لغیری میں بڑا فرق ہے۔ صحیح لغیری کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا سارا مضمون یا اس کے مضمون کا کچھ حصہ دیگر صحیح سند کے کسی اور صحیح سند سے موجود ہے، اس لیے صحیح لغیری اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی تھی کہ میں کسی آدمی کو چھپا کر بٹھا دوں اور وہ خفیہ طور پر چھپ کر تجھے حملہ کر کے قتل کر دے، اس طرح کی بات ہے۔ یعنی اتنا حصہ جو ہے نا، یہ حصہ جہاں جہاں بھی ہے یہ راوی موجود ہے علی بن زید بن جدعان۔ اچھا، جہاں بھی یہ حصہ ہے جس کتاب میں بھی، اس کے اندر ایک مرفوع حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب میں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، الفاظ مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں آ رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جس کا حوالہ دیا تھا، وہ فرمان جو ہے وہ دوسری صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو صحیح لغیری، تو اس کی بنیاد پر کہا جائے گا یہ جو مرفوع حصہ ہے، اس مرفوع حصے کے علاوہ جو باقی حصہ ہے جو مرزا سناتا ہے، مرفوع حصہ تو سناتا ہی نہیں مرزا عموماً، وہ جو حصہ مرزا سناتا ہے یہ حصہ جہاں بھی ہے اس میں یہ راوی موجود ہے۔
تو یہ حصہ تو ضعیف ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ گوگل پر سرچ کر لیں علی بن زید بن جدعان کے متعلق، اور شعیب ارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد پر جو تخریج کی ہے، تو اسلام 360 میں تو صرف جو تحکیم ہے نا وہی لگائی گئی ہے، اب صحیح لگائی نہیں انہوں نے لکھا، اسلام 360 میں صرف صحیح لکھ دیا، صحیح یا لغیری لکھا ہوا ہوگا، میرے فی الحال صحیح طرح ذہن میں نہیں ہے، تو صحیح لغیری بھی اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی مرزے کے شاگرد بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے جو عربی کے اندر پوری تحقیق کی ہے، اتنا صرف نہیں لکھا انہوں نے صحیح لغیری، شعیب ارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لغیری لکھ کر آگے پوری تفصیل کی ہے، علی بن زید بن جدعان پر تفصیل سے جرح کی ہے انہوں نے کہ یہ راوی ضعیف ہے، ٹھیک ٹھیک، وہ ساری بات آگے تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری تفصیل اسلام 360 میں تو نہیں ہے۔ اگر صحیح لغیری بھی لکھا ہوگا تو اگلی تفصیل نہیں ہے اس میں۔ خیر آخر میں اس نے جب یہ بات میں نے کی اور بھی کئی ساری باتیں ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرا کام نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں توبہ کرتا ہوں اور کوئی مجھ سے غلطی ہوگی میں معذرت کرتا ہوں۔ تو اس طرح وہ الحمدللہ اس کا ذہن صحیح ہو گیا، رجوع کیا اس نے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ صحیح۔ 360 اپلیکیشن جو اسلام اپلیکیشن 360 یہ کافی سارے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ ایک عالم دین بھی ہیں اور اس میں دیکھیں کئی ساری ایپس بنی ہوئی ہیں، جی رہنمائی تو لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے، کسی حد تک، سرچنگ کے حوالے سے ایک جلدی چیز مل جاتی ہے تو یہ فائدہ ہے، لیکن مکمل طور پر بھروسہ اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ پوری کتابیں اس میں یعنی ساری چیزیں شامل نہیں کی ہوئی، ٹھیک، مثلا ترمذی ہے، اب ترمذی کے اندر صرف احادیث تو نہیں ہے، احادیث کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھے ہے، تبصرہ کیے ہے اور موقف بیان کیے ہے، حدیث کسی عضوف کے حوالے سے یا مسئلے کے لحاظ سے فقہا کے اقوال لکھے ہیں، تو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی، اب تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہے نہیں ڈالی، امام ترمذی رحمۃ اللہ کا جو آگے تبصرہ ہے وہ اس میں نہیں ڈالا ہوا، اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کہ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کوئی جانور کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتے ہیں تو اس پر حد ہے یا نہیں، فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ حد نہیں ہے۔ اچھا ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس طرح کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ وہ روایت لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے، اچھا وہ فرماتے ہیں کہ حد نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ پھر آگے موقف بھی لکھا ہے کہ عمل بھی اسی پر ہے، اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ صحیح، ساری بات امام ترمذی کی پڑھی جائے تو جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے وہی ہے۔ اسلام 360 میں کیا کیا کہ وہ جو روایت ہے صرف وہ روایت لکھ دی، اگلی ساری بات ختم کر دی، تو بات کا رخ ہی بدل گیا۔ اب پڑھنے والا اس سے کیا نتیجہ نکالے گا؟ جو لکھا ہوا بس اسی۔ امام ترمذی نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اہل علم کا عمل بھی اسی پر ہے، اہل علم کا یہی موقف ہے، لیکن اسلام 360 میں صرف روایت لکھ دی، پڑھنے والا یقیناً نتیجہ اس کے الٹ نکالے گا، جو امام ترمذی نے نکالا ہے وہ نہیں نکالے گا، تو اس کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا، سارا کام بھی ہو گیا۔ ایک تو یہ چیزیں، دوسرا روایات کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہوتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے جی۔ تو اسلام 360 میں تحکیم لکھی ہوئی ہے، ساتھ فلاں روایت صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، لیکن پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا بھی اس کو صحیح کس نے لکھا ہے۔ بعض تو یہ سمجھ لیتے ہیں مثلا ابو داؤد کی کسی روایت پر لکھا ہوا ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ سمجھتے ہیں امام ابو داؤد نے لکھا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جو اگر سمجھدار ہے تو وہ اس کو تو پتا ہوگا بھی یہ تحکیم ان کی طرف سے تو نہیں ہے، کسی بعد کے کسی عالم کی طرف سے ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے؟ اسلام 360 میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، وضاحت نہیں ہے، حالانکہ وضاحت کرنی چاہیے تھی، بالکل، لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی۔ اس طرح اور کئی ساری چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر بھروسہ جو ہے وہ اصل کتاب دیکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ صحیح۔
احادیث میں ہی رد و بدل ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، یا قرآن پاک میں بھی کوئی چینجنگ ہے؟ قرآن پاک کے متن میں تو میرے خیال میں مشکل ہے، باقی تراجم جو انہوں نے دیے ہیں، تراجم کا البتہ وہ لکھا ہے بھی یہ فلاں کا ترجمہ ہے، یہ فلاں کا ترجمہ، اس میں صراحت موجود ہے۔ اس روایت کے متعلق میں بلکہ بتا بھی دیتا ہوں، اسلام 360 میں ترمذی حدیث نمبر ہے 1455، 1455 صحیح۔ اس میں جو مرفوع حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، من وجدتموہ وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوا البہیمہ، اچھا یہ حدیث ہے، قتل کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں کو، جانور کو بھی اور اس آدمی کو بھی جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرے۔ صحیح۔ اچھا، یہ روایت لکھ کر پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ لکھا ہے امام ترمذی نے، من اتا بہیمتن فلا حد علیہ، اس پر حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فقہ حنفی میں یہی لکھا ہوا ہے، حد نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے، مرزا نے بھی یہ اعتراض کیا، مرزا کے شاگرد اس موقع پر اعتراض کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی ان سے، تو جی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، حد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اگر فقہ حنفی پر اعتراض ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرو۔ اب پریشانی کیسے بنی؟ اچھا، انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے یہ فتویٰ؟ میں نے کہا ترمذی میں لکھا ہے۔ اچھا، کہنے لگے کہ جی حدیث نمبر بتاؤ۔ میں نے حدیث نمبر بتایا کیونکہ میں نے دیکھی تھی ادھر مکتبہ شاملہ سے، اس میں تو سارے تبصرہ وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، تو میں نے حدیث نمبر بتایا 1455۔ انہوں نے فوراً اسلام 360 کھولی، انہوں نے یہی کرنا تھا، 1455 نمبر روایت نکالی، اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے جھوٹ بول رہا ہے تو، یعنی مجھ پر یہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا، جبکہ کمی تھی اسلام 360 میں، تو میری بات تو بالکل صحیح تھی۔ اب میں نے کہا اب ان کو کیا سمجھاؤں، کیسے ان کو سمجھاؤں؟ تو ترمذی کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ لکھا ہے، یہ فتویٰ لکھ کر امام ترمذی کہتے ہیں ھذا اصح من الحدیث الاول، یہ جو فتویٰ ہے نا، جی یہ زیادہ صحیح ہے اس روایت سے۔ تو امام ترمذی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے۔ آگے بھی لکھا والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں لکھا، بہترین اہل علم کے ہاں۔ اب دیکھیں، خالی اگر مرفوع روایت کو لکھ دیا جائے، اگلی بات ساری ختم کر دی جائے، تو وہ تو سارا معاملہ ہی ختم الٹ ہو جاتا ہے، نتیجہ یعنی پڑھنے والا بالکل الٹ نتیجہ نکالے گا کہ وہ سمجھے گا امام ترمذی یہی بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ امام ترمذی جو بتانا چاہتے ہیں وہ تو بات کچھ اور ہے۔ تو یہ تو صرف ایک نمونہ میرے سامنے آیا، ساری تو میں نے نہیں دیکھی اسلام 360، یہ ایک نمونہ اتفاقاً گفتگو کی وجہ سے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، برا رہنمائی تو لی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جس سے کوئی اگر فائدہ اٹھانا چاہے، کوئی عام جنریشن، کوئی عام مسلمان، تو کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کی نظر میں بیسٹ ہو؟ 100% تو کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، پھر بات وہی بیسٹ ہوگی، آپشن وہی آ جائے گا اصل کتابوں سے تصدیق کرنی چاہیے، علماء کی رہنمائی لیں، اصل کتابوں سے تصدیق کریں، اور اصل کتابوں سے بھی جب تصدیق کریں گے تو ہر بندہ اصل کتاب سے خود بھی استفادہ، ظاہر ہے ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، صحیح، تو اس کو بہت ساری جگہوں پر علماء کی رہنمائی لینی پڑے گی، بات سمجھنی پڑے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں، جی، حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رباعی دانت غزوہ احد کے موقع پر ٹوٹا تھا، شہید ہوا تھا، یعنی کچھ حصہ ٹوٹا تھا، مکمل شہید نہیں ہوا تھا۔ جی، اس میں الفاظ ہیں کسرت رباعیتہ، یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتب میں ہے، مشکات میں بھی ہے۔ صحیح۔ اب مشکات میں جو انہوں نے غالباً اس نے سامنے جو رکھی ہوتی ہے نا مشکات، اس میں ایک ترجمہ یہ کیا ہے 4 دانت شہید ہو گئے۔ اچھا، یہ ترجمہ کیا ہے، اردو ترجمہ، یہ ترجمہ سراسر غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بخاری کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ترجمہ اٹھا کر اس میں 4 دانت نہیں ہے، رباعی دانت ہے، ایک دانت، کیونکہ رباعی دانت یہ اکٹھے ہیں ہی نہیں، یہ رباعی دانت کل 4 ہیں، لیکن یہ 4 دانت اکٹھے نہیں ہیں، درمیان میں دوسرے دانت ہیں۔ صحیح۔ سنایا ہیں 2 سامنے اور 2 نیچے، سنایا، ان کو سنایا کہتے ہیں۔ سنایا کے پہلو میں اوپر بھی دائیں بائیں، نیچے بھی دائیں بائیں، یہ رباعی ہیں۔ تو رباعی دانت ہیں 4 لیکن اکٹھے نہیں ہیں، ان 4 میں سے ایک رباعی دانت ٹوٹا تھا۔ اس میں چاروں، اب چاروں رباعی دانت شہید ہوں، یہ تو ویسے عقلاً بھی بعید لگتا ہے، اور رباعی ہی شہید ہوں، تو ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ
यही है कि एक दांत टूटा था, शहीद हुआ था, लेकिन इसने तर्जमा किया 4 दांत। अब जो बंदा खाली तर्जमे पर इक्तिफा करे, उसके सामने तर्जमा आ जाए मिशकात का, वो तर्जमा जो इनके पास होता है, जी और तर्जमा उसने किया हुआ है कि 4 दांत शहीद हुए, अब उसने तो इसी पर भरोसा कर लेना है ना कि जी ये तर्जमा किया हुआ है 4 दांत शहीद हुए। अब कोई आलिम उसको बताएगा भी ये तर्जमा ठीक नहीं है, इसमें गलती है, तो वो आलिम पर फतवे लगाना शुरू कर देगा फतवे लगाए कि तो तुम गलत बात कर रहे हो, देखो किताब में लिखा हुआ है। इस तरह इनकी हालत होती है, तो ये नुकसानात होते हैं। इसलिए आलिम की रहनुमाई भी यकीनन जरूरी है, वरना कई सारे मौकों पर फिर इसी तरह गलत फहमियां भी बाज़ दफा हो जाती हैं, बाज़ दफा इंसान गुमराही का शिकार भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपनी एक तो वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि मैं जब हज पे आया था, हज के दौरान मैंने इमाम हरमैन जो है उनके पीछे खड़े होकर दुआ की कि या अल्लाह मुझे दोबारा यहाँ पर ना लेके आना, मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आना चाहता। तो ये क्या सीन है, इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे, क्या थी? इसने 2002 में गालिबन उम्रा किया था, ये खुद बताते हैं। ठीक। 2007 में इसने हज किया था, ठीक है, तो उस वक्त मीडिया पर ये काम इसने शुरू नहीं किया था, सही। फितना फैलाने का। 2010 से बकौल इसके ये बाकायदा इसने काम शुरू किया, वीडियोस आने लगे। 2014 में इसने उम्रा किया फिर, और ये उम्रा अपनी खुशी से नहीं किया था। अच्छा, ये खुद कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे जबरदस्ती ले गई, घसीट कर ले गई, ये इसके अल्फाज हैं। अच्छा। और ये इसके अल्फाज हैं कि मैं अपनी बीवी की जिद पर गया था, मैं नहीं जाना चाहता था, ये इसके अल्फाज में नकल कर रहा हूं। फिर कहते हैं कि मैं जाने से पहले मैंने बीवी के सामने ये शर्त रखी थी, शर्त लगाई थी कि अब तो मैं जा रहा हूं, आइंदा नहीं जाऊंगा। यानी सफर करने से पहले ये शर्तें रखी जा रही है मिर्जा की तरफ से। खैर पहुंच गया यहाँ। तो इस शर्त को बहुत बेहतरीन और भी कर सकता था वो, कैसे? कि अगर तुम दोबारा मुझे लेकर गई है, मैं दोबारा अगेन मैं हरमैन में गया तो तुम्हें 3 तलाकें। नहीं, फिर दूसरी बात भी है ना, कहता है कि मैं बीवी से मार खाई है लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, ये पहलू भी आप जहन में रखें। ये बेस्ट शर्त हो सकती थी, मजबूत। लेकिन वो सारे पहलू देखने पड़ते। खैर ये कहता है कि मैं चला गया वहां, और वहां जाकर कहते हैं मैंने काबा में बीवी को काबा के सामने बिठाकर ये शर्त ये अहद लिया उससे कि आइंदा जिंदगी भर हरमैन नहीं आना। इन्ना लिल्लाहि व अल्लाह माफ करे वसल्लम। अब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, तड़प होती है कि बार बार जियारत नसीब हो, ऐसे ही हाजिरी नसीब हो। और 100 दफा भी अगर किसी ने हाजिरी दी है, किसी को हाजिरी की तौफीक मिली है, उसकी तड़प पहले से भी बढ़ जाती है, हर बार कम नहीं होती, बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसने बीवी से आद ले लिया और फिर फखरिया बताता है कि देखो इतने साल हो गए मैं नहीं गया। मैंने कहा कि ये दीन इस्लाम नहीं है, बेशक। ये जो इसकी हरकत है, फिर फखरिया बताना, ये दीन इस्लाम नहीं। इसी के अंदाज में अगर कहें तो ये दीन मंगोल है, क्योंकि इसने भी अल्फाज बनाया दीन तसव्वुफ ये वो, तो ये भी दीन मंगोल है, दीन इस्लाम नहीं है। इसी के सामने किताब रखी है मिशकात, हदीस नंबर है 2524 हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, हज उम्रा लगातार करो, पैदल तय करो। बेशक ऐसे ये अमल फकर को मिटाता है, ऐसे ही। गुनाहों को मिटाता है। ऐसे ही। सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। अब दीन इस्लाम तो ये है, हजूर अलैहिस्सलाम की तालीम, आपकी हिदायत तो ये है कि लगातार हज उम्रा करो। इसने कहा कि नहीं आइंदा जिंदगी भर हरमैन नहीं आना, तो क्या ये दीन इस्लाम हो सकता है? ये दीन मंगोल है, दीन इस्लाम नहीं हो सकता। तारीख इस्लाम में, बल्कि इंसानी तारीख में ये हरकत मिर्जा के अलावा किसी ने नहीं किसी ने नहीं की, लोग तड़प ये वाहिद बंदा है जिसने ये हरकत की है, अपनी बीवी को काबा में के सामने बिठाकर कि जिंदगी भर आइंदा नहीं आना, फिर फखरिया बताना। इसके लिए एक बहाना बनाता है कि मैं ये पैसा गरीबों पर खर्च कर लेता हूँ, नफली उम्रा करने से बेहतर है गरीबों की तालीम पर पैसा खर्च किया जाए। लेकिन अल्लाह ने इसमें भी उसको झूठा साबित किया। हाफिज अहमद के साथ एक पॉडकास्ट में जी इसने ये कहा कि अगर कोई मुझे मुफ्त ले जाए, सऊदी हुकूमत भी ऑफर करे, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। यहाँ तो तेरा पैसा नहीं लग रहा, यहाँ तो तुझे खुशी से तैयार हो जाना चाहिए, चलो मौका मिल रहा है, लेकिन कहते हैं मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। इस पर यह नहीं कहा जा सकता। और ऐसे बढ़कर आप मुझे मुनाफिकत देखें। मुझे एक जुमला याद है कि ये इसको अगर इस तरह ले लें, अल्लाह ताला के घर से धुतकारा हुआ। बिल्कुल ऐसी ही है, लोग तड़पते हैं। मैं कहता हूँ तड़पते हैं। मैं अगर 1 महीना अगर उम्रा ना करके आऊँ, मुझे तसल्ली नहीं होती, घर अंदर जो है ना वो अजीब कैफियत हो जाती है, यार मैं क्यों नहीं गया। ये 2014 में इसने ये हरकत की, नवंबर में
ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ویڈیو میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ مدینہ کی موت دے دے, بقی میں دفن نصیب کر دے. اللہ و انا الیہ راجعون. مئی میں یہ تو معاہدہ کر کے آیا ہے اور نومبر میں بیٹھ کر یہ دعائیں کر رہا ہے, اور صرف ایک نہیں کئی ویڈیوز میں یہ دعائیں اس نے کی, تمنا کی کہ روزے پاک کی بار بار حاضری نصیب ہو, مدینے کی موت نصیب ہو, بقی میں دفن نصیب ہو. بھئی یہ دعائیں کس چیز کی کر رہا ہے تو, جب تو نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے جانا نہیں, اور تو کہتا ہے کہ یا میں مفت بھی کوئی لے جائے میں نہیں جاتا, فخریہ بتاتا بھی ہے. پھر ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مقصد سوائے منافقت کے اور کوئی نہیں, لوگوں کو صرف یہ تاثر دینا جو عام سادہ نوجوان ہیں جن کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے, جی ان کو یہ تاثر دینا کہ میرے دل میں بڑی محبت ہے. اگر واقعتاً اس کے اندر تڑپ ہوتی تو یہ معاہدے کرتا اور فخریہ بتاتا کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں گیا, آئندہ جانا بھی نہیں. نبی یا بڑا مرزا تھا جی وہ آ نہیں سکا تھا, مکہ مدینہ حرمین سے وہ محروم رہا, اور وہ بعض ایک جملہ مشہور ہے نا, بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس نے تو معاہدہ ہی کر لیا کعبہ کے سامنے بیوی کو بٹھا کر, پھر فخریہ بتاتا بھی ہے کہ آئندہ میں نہیں جاؤں گا. تو 2010 کے بعد جب سے اس نے یہ کام شروع کیا ہے ویڈیوز, تو اس میں ایک ہی دفعہ عمرے میں گیا اور اسی سفر میں اس نے یہ حرکت کی ہے. جو آڈینس اس کے فالوور سنتے ہیں ان کو یہ کیسا لگتا ہوگا کہ جب یہ فخریہ بات کر رہا ہے کہ میں دعا کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بیت اللہ میں نہ بلائے, نبی اسلام کی حاضری نہ کروائے. اس کے سننے والے مختلف قسم کے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس کی پوری ویڈیوز نہیں سنتے, جی شارٹ کلپ جو اس کے ہوتے ہیں اس کی طرف سے, اس کے شاگردوں کی طرف سے وہ سامنے آتے ہیں جو بظاہر بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں. جب انہوں نے پوری ویڈیو سنی نہیں ہے, اس کو پورا سنا ہی نہیں ہے, تو اس کی حقیقت بھی ان کو معلوم نہیں ہوتی, صرف وہ پہلو اس کے سامنے آتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں. تو بہت سارے شاگرد یا سننے والے تو ایسے ہوتے ہیں, اور کئی پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے سننے والوں میں مختلف قسم کے ہیں, دین سے بیزار یا علماء سے بیزار طبقہ, وہ اس کو ان باتوں کو بعض دفعہ تو ایسے بعض اندھے اس کے مقلد ہوتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں کو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ان لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے, نبی یہ ٹھیک کر رہا ہے. اسلام کے روزے پر آنے کے لیے لوگ ایڑیاں گھسیٹتے ہیں, جی جی تڑپتے ہیں, بالکل بالکل. کسی طرح ایک بار حاضری نصیب ہو جائے, وہ تو بلاوا ہوتا ہے پھر تبھی بندہ آتا ہے. ہاں جی بالکل. تو جب وہ آ کر چلا جاتا ہے, پہلے تو ہوتی ہے نا محبت, نبی اسلام کی محبت میں آنا چاہتا ہے بندہ, جب ہو کر چلا جاتا ہے پھر وہ محبت تڑپ میں بدل جاتی ہے, وہ پھر تڑپتا ہے بالکل بالکل ایسے, بالکل ایسے, کاش میں دوبارہ بلایا جاؤں, بالکل دوبارہ ایسے. بلایا جاؤں. تڑپ بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. نیو جنریشن میں نے دیکھا ہے وہ اس کو بہت زیادہ اس کی طرف اٹریکٹو ہو رہی ہے, کیوں؟ ایک تو میڈیا پر اس کا کافی کام ہے, چونکہ جو آج کل کے نوجوان زیادہ تر میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جی, اور میڈیا پر اس کا کافی کام ہے, تو اس کو بھی سن لیتے ہیں, موبائل میں یہ بھی سامنے آ جاتا ہے, اور اتنی توفیق ان کو نہیں ہوتی کہ ان باتوں کی تحقیق کسی عالم سے کر لیں, کسی عالم کے پاس چلے جائیں. عمومی طور پر جو کسی عالم سے رابطہ کر لیتے ہیں تو ان کے سامنے حقیقت آ بھی جاتی ہے, اور جو رابطہ نہیں کرتے صرف میڈیا پر ہی دیکھتے رہتے ہیں, ان میں سے کئی پھر متاثر ہو جاتے ہیں اس سے, اور متاثر اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بظاہر جو ہے نا وہ ریفرنس دکھاتے ہیں, حدیث نمبر بتاتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے انٹرنیشنل نمبر, بعض نمبر یہ بتاتا ہے اور پھر ان کی آڑ میں بہت سارے جھوٹ بھی بول دیتا ہے. اب جس نے دیکھ لیا نا کہ یہ نمبر بتا رہے, اس سے یہ متاثر ہو گیا ایک بندہ, وہ پھر بغیر نمبر کے بھی جو بات کرتا رہے گا اس پر اعتماد کرے گا. ایک دفعہ جب بندہ اعتماد کر لیتا ہے اس پر, ایک عام نوجوان اعتماد جب کر لیتے ہیں ایک پہلو کو دیکھ کر, پھر وہ جو بات کرتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں, اصل حقیقت کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے, حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ واقعی جو اس نے نمبر بتایا ہم دیکھیں حدیث موجود بھی ہے یا نہیں, اگر موجود ہے تو صحیح بھی ہے یا نہیں, اگر صحیح ہے تو اس کا واقعی وہی مطلب ہے جو یہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جیسا کہ اس نے بتایا, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مختلف مسلک وغیرہ سے ہو کر آیا ہے, بقول اس کے کہ میں دیوبندی میں بھی گیا, بریلوی کو بھی دیکھا, اہل حدیث کو بھی دیکھا, شیعہ کو بھی دیکھا, فلاں کو دیکھا,
سب کچھ یہ دیکھنے کے بعد اور ان کے طور طریقوں پر کام کرنے کے بعد اب یہ بڑھاپے میں پہنچ کے، میں تو بوڑھا ہی بولوں گا نا، بڑھاپے میں سفید بال آ گئے اس کے، تو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد یہ اب نوجوان نسل کو ڈائریکٹ اپنوں کو نیا جو ہے وہ پیغام لے کر اور اپنی طرف مائل کر رہا ہے. کیوں ایسا یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ وجہ اس کی جو پہلے یہ خود ہو دیکھیں کر آ گیا. مقصد اب فتنہ جو بھی پھیلا رہا ہوتا ہے اس کی نیت تو وہی جانتا ہے، ہم اس کی نیت کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو بات مقصد واضح نہیں ہے. بولتا اپنے آپ کو، یہ فتنہ بولتا خود ہی مقول اس کے. فتنہ کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یہ تو دیکھیے اس نے لبادہ اپنے اوپر اہل سنت کا اڑا ہوا ہے، لیبل اہل سنت کا لگایا ہوا ہے. اپنی ویب سائٹ، اس کا ویب سائٹ کا نام ہے اہل سنت پاک.com. اچھا اپنے آپ کو سنی منہج پر بتاتا ہے. سنیت کا روپ دھار کر یہ نوجوانوں کے دلوں میں تدریجاً بڑے شاطرانہ طریقے سے رفضیت پھیلا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق مختلف انداز سے شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، تھوڑا کر کے شکوک و شبہات ڈال رہا ہے. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نام لے گا رضی اللہ عنہ کہے گا، نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں. نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں بڑا احترام ہے، یہ تو صرف علمی اعتراض کر رہا ہے، یہ تو حدیثیں پڑھ رہا ہے، ورنہ اگر اس کے دل میں احترام نہ ہوتا، بغض ہوتا تو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا. تو یہ اس کی میں نے حقیقت دکھائی، کئی ساری ویڈیوز میں کلپ بنائے. اس نے کئی ساری ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ دشمنان صحابہ کو کہ تم نے حضرت معاویہ پر سینکڑوں سال لعنتیں بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا ہے. ایک جگہ نشست تھی، ایک نوجوان اسی سے متاثر تھا، میں نے یہ بات اس کی بتائی. کہتا ہے کہ مجھے اصل ویڈیو سے سناؤ. میں نے اس کی اصل ویڈیو لگا دی، کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں یہ بات بھری ہوتی ہے کہ جی یہ باتیں کاٹ کے پیش کر. تو میں نے اسی کے چینل پر لگا کے اس کو دکھا دی. میں نے کہا سن لو. اس نے آگے پیچھے کر کے بات سنی. جب وہ بات اس نے سن لی، اس کو تسلی ہوگی کہ واقعی اس نے یہ بات کی ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی اس کی حقیقت. اس کو سمجھنے کے لیے یعنی ایک جملہ ہی اس کے سمجھانے کے لیے کافی ہو گیا. اور واقعتاً اگر بندہ کوئی سمجھدار ہو تو اس ایک بات سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مشن کیا ہے. جو بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر، تم نے لانتے بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ تم نے لانتے بھیج کر بنو امیہ کو زندہ رکھا، میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر بنو امیہ کو مار دیا. یہ اس کے جملے ہیں. بنو امیہ میں سے رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہتا ہے نا. یہ جملے کس کے متعلق بول رہا ہے؟ صحابہ کے متعلق، کہ رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو مار دیا. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ بندہ رضی اللہ عنہ احترام میں کہتا ہے. قطعاً اگر احترام میں کہتا تو یہ جملہ تو نہ کہتا نا. احترام میں نہیں کہتا. راہ عام طور پر یہ علامت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ رحمہ اللہ کے لیے. یہ مسلمانوں میں ایک عام رواج ہے، عام طریقہ ہے کہ رحمہ اللہ کے لیے اختصار کرتے ہوئے یہ نشانی لگا دی جاتی ہے راہ کے. اس نے کئی سارے ناموں پر یہ نشانی لگائی، لیکن اندر کی وہ خباثت بعض دفعہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو ایک ویڈیو میں یہ کہہ بیٹھا کہ یہ جو راہ میں لکھتا ہوں یہ رحمہ اللہ کی نہیں ہوتی، یہ رحلت کی ہوتی ہے. رحلت کے لیے کبھی کسی نے یہ علامت استعمال کی ہے؟ یعنی بات اصطلاحات وہ استعمال کرنا جو عام روٹین میں ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن جو مقصد عام مسلمان عام استعمال میں لیا جاتا ہے، جو مراد لی جاتی ہے، یہ وہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی مراد بالکل بدل دیتے ہیں. تو رضی اللہ عنہ کہے، کسی کے ساتھ رحمہ اللہ کہے، ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. جو راہ کے متعلق کہہ رہے یہ رحلت کی ہوتی ہے، رحمہ اللہ کی نہیں ہوتی. اور رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو مار دیا ہے، اور رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں، یہ بھی اس کے الفاظ ہیں. تو ہم کیسے کہیں گے یہ احترام میں کہتے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں عام نوجوانوں کے سامنے نہیں ہوتی. یہ جو اس طرح کے جملے ہیں، دیکھیں یہ جملے تو اس کے سامنے ہوں گے جو اس کو پورا سنے گا. جو اس کو پورا نہیں سنے گا وہ تو صرف اتنا اس کے سامنے پہلو آئے گا نا کہ یہ حضرت معاویہ کا نام لیتا ہے، جی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو بڑا احترام کرتا ہے، حالانکہ یہ احترام نہیں کرتا، یہ تقیہ کرتا ہے. رضی اللہ عنہ اگر یہ نہ کہتا تو نوجوانوں نے اس پر اعتماد نہیں کرنا تھا. اس لیے یہ کہتا ہے تاکہ نوجوان میری بات پر اعتماد کریں، پھر میں جو مرضی کہتا رہوں میری بات وہ سنتے رہیں. عام ہر نوجوان نے کہا تحقیق کرنی ہوتی ہے. اس کی جتنے بھی یہ آپ چیزیں پکڑتے ہیں، جتنی بھی مسٹیک اس کی، اور جو بھی یہ فتنہ پھیلاتا ہوا آ رہا ہے، کوئی کتاب بھی آپ لکھ رہے ہیں ساتھ میں؟ فی الحال تو کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے
تدریس کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے اضافی وقت میں. فی صحیح. الحال تو یہی کام ہے میڈیا پر. اس سے کبھی مرزا انجینئر سے کبھی مناظرے کی بات چیت ہوئی؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہوئی. کوئی پیغام آپ نے بھجوایا نہیں؟ نہیں پیغام بھجوانے کی ضرورت نہیں. مرزا خود کہتا ہے کہ ہم بھی اپنا موقف رکھ رہے ہیں ویڈیوز میں, تم بھی رکھو, عوام سن کر فیصلہ کر دے گی. تو ہم رکھ رہے ہیں اپنا موقف. جو لوگ دونوں طرف سے سن رہے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مشہود صاحب آئے تھے جی جی. اس سے مناظرہ کرنے, بقول اس کے کہ مجھے علم نہیں تھا, مجھے بتایا نہیں گیا تھا, تو میں کیسے ان کے ساتھ مناظرہ کرتا, آئیں بائیں شائیں بات ہو گئی. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے. اب یہ معاملہ تو اتنا واضح ہے کہ یہ تو بتانے کی ضرورت ہے, سب کو پتہ ہے. مفتی طارق مشہود صاحب جیلہ میں جب گئے تھے تو انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. اب یہ تو نہیں کہ پورے 48 گھنٹے میں یعنی وہ کلپ اس کے سامنے نہ گیا ہو, بہت مشکل ہے. کوئی اور بہانے بنائے تو بنائے, یہ بہانہ تو میرے خیال میں نہیں بنا سکتا کہ میرے علم میں نہیں تھا. اس کے جو اس نے وجہ دوسری بتائی ہے, یہ شاید میرے خیال میں وجہ نہیں بتائی. اس نے وجہ شاید یہ بتائی ہے کئی ساری ویڈیوز میں, جی وہ فلاں کو لانا چاہتے تھے, میں یہ کہتا تھا کہ اکیلے آئیں, وہ اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں. تو وہ تو بتایا نا پھر انہوں نے, میں اکیلا ہی آیا تھا, اس کے باوجود وہ اکیڈمی میں کہہ رہا تھا میں کیمرہ مین ساتھ رہے اور صرف اکیلے آئے. یہ اس قسم کی شرطیں لگانے کی, یا مفتی طارق مشہود صاحب تو اسے لڑائی کرتے. حق والوں کا ڈر اللہ تعالیٰ. بات ہی کرنی ہوتی ہے بات کر لیتا تو. خیر وہ معاملہ تھا, ہو گیا. اس کے جو فالورز ہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی تھرڈز آپ کے طرف آئے, کسی نے کوئی بعض دفعہ کرتے ہیں, گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں. پھر کیسے اس کو آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ میں ان کو کافی دفعہ ایسے ہوئے ہیں, ایک جملہ لکھ دیتا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا. کوئی سخت جملے میں نہیں لکھتا. اور کئی دفعہ ایسے ہوئے ہیں جو مجھے گالم گلوچ کرتے تھے, ایسے نوجوان, وہ صحیح ہوئے بعد میں, انہوں نے معذرت کی بعد میں. اچھا مولانا, آپ کچھ دن پہلے گئے تھے ڈیجیٹل وارفیئر ورکشاپ میں, جی جی. وہاں پہ کیا خطاب ہوا تھا؟ وہاں تو اکثر جہاں جانا ہوتا ہے مرزا کے متعلق ہی ہوتا ہے. وہاں پر بھی مرزا؟ ہاں جی بالکل, 1 گھنٹہ تقریباً میرے خیال میں گفتگو ہوئی تھی. وہ یہی مرزا کس طرح دھوکے دیتا ہے, اہل سنت پر کس طرح یہ وار کرتا ہے دھوکے دے کر, خیانتیں کس طرح کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں پھر یہی بیان ہوئی تھی. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں مرزا کے خلاف, کیا اور لوگ بھی ہیں؟ ہاں جی, مختلف مکاتب فکر کے ہیں, اور مولانا مصعب عمیر صاحب ہیں, وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. وہ ہیں بھی جہلم کے قریب. اچھا. جہلم کے قریب دینا علاقہ ہے. دینا بالکل ہے. وہاں کے ہیں وہ, ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. مولانا مصعب عمیر صاحب اور بھی کئی سارے حضرات ہیں. مولانا عبداللطیف صفدر صاحب تھے, حیدرآباد کے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کافی سالوں تک مرزا پر باقاعدہ کام کیا ہے. اب وہ کسی اور ٹاپک پر کام کر رہے ہیں, لیکن پہلے انہوں نے کافی اس پر کام کیا ہے. اور بھی کئی سارے حضرات ہیں مختلف مکاتب فکر سے. صحیح. تو یہ جو آپ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں, مکمل سرچ کرتے ہیں, ایک ایک چیز نکالنا, دلائل نکالنا, تو آپ کی کوئی باقاعدہ ٹیم ہے یا؟ ٹیم کوئی نہیں ہے, بس جو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اکیلا ہی کر رہا ہوں. صحیح ماشاءاللہ. ہاں جی, اس کی ویڈیو پہلے سننی ہوتی ہے, پھر سن کر لکھنی ہوتی ہے, اور لکھنی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ اس ویڈیو میں فلاں ٹائم پر اس نے یہ جملہ بولا ہے. ٹائم بھی میں لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں میرے لیے آسانی ہو, اور اصل ویڈیو تک پہنچنا میں آسانی سے پہنچ جاؤں. اس میں پھر مجھے کافی آسانی ہو جاتی ہے. تقریباً 500 سے زیادہ ویڈیوز میں نے اس کی لکھی ہوئی ہیں, اور ابھی بہت ساری ویڈیوز لکھنی ہیں. ان سے کیا چیزیں اس کی, کیا گول نکلیں گے اس کے, کس طرح کی باتیں نکلیں گی, وہ سن کر ہی پتہ چلے گا. تو اس کو جسٹ آپ اسی حد تک لے کر چلیں گے, یا مزید اس کو کوئی اگلا لیول بڑھانے کا کوئی ہے چانس, اس کو مزید ایکسپوز کیا جائے؟ دیکھیں جتنا کوشش تو یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کوشش کریں. اور تدریس ہے پھر, کیونکہ باقاعدہ اس کام کے لیے تو میں نہیں بیٹھا. بعض مرزا کے بعض شاگردوں کی طرف سے یہ بات بھی ہے کہ اس کو صرف اسی کام کے لیے بٹھایا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. تدریس ہے, میرے پاس 6 اسباق ہیں, اور پھر مدرسے کی دیگر ڈیوٹیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں. اس کے ساتھ پھر اضافی جو وقت ہوتا ہے اس میں کوشش کرتا ہوں جتنا کام ہو جائے تو وہ کر لیتا ہوں. تو برحال جتنا اپنے بس میں ہے وہ تو انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. آمین ثم آمین. شادی وغیرہ
ہو گئی؟ ہاں جی الحمدللہ 5 بچے ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو آگے پھر دوسری تیسری کرنے کا ارادہ ہے؟ فی الحال نہیں ہے ارادہ، ارادہ بھی نہیں ہے؟ فی الحال نہیں ہے۔ ارادے بھی تو علماء کرام کہتے ہیں نیکی کا ثواب ہے۔ نہیں، اگر شادی دوسری شادی کے ارادے پر کہیں نیکی ہے تو میرے ذہن میں تو نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ نیک کام ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، صحیح۔ اگر کسی نے کی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو آپ کیونکہ یہ نہ حرام ہے نہ ضروری ہے، ہوں، اور ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، بالکل ہر ایک کے اپنے حالات کے حساب سے حکم ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے بیسک سوالات کی طرف۔ آپ کا پہلا عمرے کا سفر کب ہوا؟ 3 سال پہلے رمضان میں سفر ہوا تھا، 2023 میں؟ 22 میں، اب 26 کی ابتدا ہے نا، جی جی 22 کی وہ میرے خیال میں شاید اینڈ ہوگا 22 کا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، ٹھیک۔ پر 3 سال پہلے رمضان میں ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، بہترین۔ تو کیا فیلنگس تھی پہلے سفر کی، مکہ المکرمہ، پاکستان سے مکہ؟ بس وہ پھر وہ الفاظ میں تو بیان نہیں کی جا سکتی کیفیت، بہرحال اتنا مقدس سفر ہے، یعنی ساری دنیا میں اس سے بڑھ کر تو کوئی مقدس جگہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے بے شک، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے حاضری کی، الحمدللہ، تو انسان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ پھر اپنی ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو طواف کرتے ہوئے جو پہلے ہم اپنے بچپن میں پکچرز دیکھتے ہوئے آ رہے تھے خانہ جی کعبہ کی، جی بالکل بالکل، تو بس وہ وہ جب حقیقت میں سامنے دیکھا بیٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نظارہ پہلی دفعہ نظارہ سامنے آتا ہے، منظر آتا ہے، دل کی تو کیفیت کا اچانک چینج ہاں ہو جی جانا، بالکل بالکل ایسے ہے۔ وہ جہاں تک نظر جا رہی ہے بیت اللہ میں، تو اتنا بڑا، اللہ سبحان اکبر اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اتنا بڑا صحن، ہاں جی، طواف کا کچا کچ بندوں سے بھرا ہوا، پھر ہر قسم کا بندہ، ایسا ہی کوئی کسی انداز میں اپنی وہ دعائیں دعائیں کر رہے اور مناجات ہیں جی، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنی اپنی پھر لینگویج، کوئی عربی میں ہے تو ہر ایک کا اپنا لہجہ، ہر ایک کا اپنا انداز، ہر ایک کے اپنے الگ الگ الفاظ، ایسا ہی ہے۔ تو بڑا بہت لطف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مکہ سے جب مدینے کا سفر پہ آپ نکلے پہلی مرتبہ، کیا سچویشن تھی دل کی، کیا سوچ رہے تھے، کیا چل رہا تھا مائنڈ میں؟ دیکھیں، ایک مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، اتنی اونچی نسبت، جی، پھر اسی ہستی کی بارگاہ میں اللہ حاضری کے لیے اللہ رب العزت وہ موقع عطا کر رہے ہوں، سبحان اللہ، تو یہ تو بیان سے باہر ہے یہ کیفیت۔ اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ آمین، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ بے شک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار جب آپ نے دیکھے، مسجد کے مینار، مسجد میں پہنچے، ہاں جی، کیا کیفیت طاری تھی؟ مسجد ظاہر ہے ایک مومن پر کیا کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں، ہاں جی اور پھر صحابہ کرام کے واقعات اور جی، احادیث بالکل نبی علیہ السلام کی پڑھی ہوئی ہیں، ہر قدم پہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں بیٹھ کے شاید یہ جی، حدیث فرمائی بالکل ہوگی، یہ قول فرمایا ہوگا، بالکل صحابہ بالکل یہاں سے گزرے ہوں گے۔ بالکل، وہ ساری باتیں پھر ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، بس وہ کیفیات ظاہر ہے زبان سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک ہے، صحیح ہے۔ تو پہلا جب آپ نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے لیے پہنچے مواجہ شریف پہ، سلام پیش کیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ باتیں بھی کی نبی علیہ السلام سے؟ اب وہ یاد تو نہیں ساری باتیں، لیکن اس وقت جو ذہن میں آتا ہے بندہ، ظاہر ہے جو کچھ گزارش عرض کی جا سکتی ہے، سلام جس انداز میں، مختلف الفاظ جو ذہن میں آتے ہیں، صحیح، سلام بندہ پیش کرتا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ، اس وقت بعض اوقات طبیعت اپنے بس میں نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی ہے، پھر جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں بس عرض سبحان اللہ، سلام پیش کر دیتے ہیں انسان۔ صحیح۔ اللہ رب العزت آپ کو بار بار مدینہ المنورہ کی بادم حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ والدین حیات ہیں؟ والدین فوت ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے والدہ کی وفات ہوئی تھی، پھر والد صاحب کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ اگر والدین حیات ہوتے، کوئی ایک خواہش یہی ہے کہ اللہ توفیق دیتا، اللہ ان کو اس سفر میں لازماً ساتھ اور ساتھ کیا ان کے ساتھ آتے ہم، اللہ اکبر، واہ، اور ان کی خدمت، کیا جملہ آپ نے اللہ کیا۔ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی، اس مقدس سفر میں خدمت کی توفیق مل جائے۔ والدہ نے سفر عمرہ کیا تھا، بڑے بھائی ساتھ تھے، ماشاء اللہ، اور والد صاحب نہیں آ سکے،
لیکن ان کی طرف سے پھر کئی دفعہ الحمدللہ موقع ہوا عمرہ ان کی طرف سے کرنے کا. ماشاء اللہ مسجد عائشہ سے اکثر کوشش ہوتی ہے والدہ کی طرف سے ماشاء عمرہ اللہ کیا جائے, سبحان اللہ اور دیگر جگہوں سے والد صاحب کی طرف سے. اسی طرح ہمارے استاد جی ہمارے شیخ مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ماشاء ان کی طرف سے خاص طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ عمرہ کیا جائے ان کی طرف سے. ماشاء اللہ بہت بہترین. کوئی ایک نصیحت مدینہ المنورہ کو لے کے جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ بس یہ خواہش دل میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بار بار حاضری نصیب کرے. آمین. جب بندہ حاضر ہو جاتا ہے تو یہاں سارے ارمان اپنے پورے کر لیتا ہے, بے شک ایسا ہی ہے, اور محبت آداب محبت خود ہی سکھا دیتی ہے. بے شک. تو ظاہر ہے یہ ادب کی جگہ ہے, ادب کے ساتھ مقبول حاضری نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے. آمین. بے شک مومن کے لیے تو یہ بہت ایک مقدس تحفہ ہے. ہاں جی بالکل. اللہ بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت عنایت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے مدینہ المنورہ میں. ہاں جی بس العزت آپ اللہ تعالیٰ بار 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 حاضری نصیب فرمائے. بس آپ سے بھی یہی درخواست ہے, ناظرین سے بھی یہی درخواست ہے آمین کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, جو کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے, ملتان سے تشریف لائے تھے, اور آپ کے سامنے جیسا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اللہ رب العزت سے آپ بھی دعا فرمائے, ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے, اس حق کو سچ کے راستے پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.